نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج 15ویں پارے کی تفسیر اور خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ 15ویں پارے کے اندر سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، یہ مکمل، اور سورہ الکہف اس کی 74 آیات، ان پر یہ پارہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء یہ وہ صورت ہے جو معراج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ معراج ہجرت سے 1 سال قبل جو ہے یہ عظیم الشان واقعہ رونما ہوا۔ اس کائنات کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو اور نہ آپ کے بعد کسی کو یہ اعزاز نصیب ہوگا۔ آپ نے اللہ رب العالمین سے جو ہے کہ دربار کے اندر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں، جس کا ذکر پہلی آیت کے اندر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندوں کو راتوں رات، اسراء نائٹ جرنی کو کہتے ہیں، رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ تو یہ معراج دراصل اسراء اور معراج اس سفر کے 2 جو ہے وہ حصے تھے۔ اسراء رات کا سفر جو مکہ سے، مکہ المکرمہ سے یروشلم تک، مسجد اقصی تک تھا، اور پھر مسجد اقصی سے جو ہے 7ویں آسمان تک کا سفر، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسراء کا ذکر یہاں پر ہے، اور معراج کا ذکر سورہ نجم کے اندر جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو لنریہ من آیاتنا الکبریٰ، دا پرپز آف دس جرنی، اس سفر کے مقاصد کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں جو ہے وہ دکھانا چاہتے تھے، اور یہ دوسری طرف آپ کی حوصلہ افزائی بھی مقصود تھی کہ وہ دور کہ جس کے اندر آپ کی شریکہ حیات جو ہر مشکل مرحلے میں آپ کے ساتھ تھیں، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا انتقال ہوا تھا۔ آپ کے جو ہے وہ چچا جو آپ کی پشت پر تھے، آپ کی حمایت کرتے تھے، آپ کو دفاع کرتے تھے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو اس کو ایئر آف سارو، عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس موقع پہ آپ بہت زیادہ جو ہے ڈس ہارٹن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا گفٹ جو ہے وہ دیا گیا۔ اور پھر معراج کے اندر نماز کا تحفہ، جو ہر بندے مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، اور پھر 3 تحائف آپ کو دیے گئے۔ ایک نماز کا تحفہ جو انیشیلی 50 تھیں، لیکن پھر کنسیشن کر کے 5 کر دی گئیں، اور پھر یہ تحفہ کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ اور تیسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ تو یہ 3 تحفے آپ کو معراج کے موقع پر جو ہے وہ دیے گئے۔ پھر اگلی آیات کے اندر قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے کہ قرآن بالکل سیدھی راستہ دکھاتا ہے، یہ ہمارا بیسٹ گائیڈ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو قرآن جو راستہ دکھاتا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے، بالکل ایک رائٹ ٹریک پہ ہمیں لے کر جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو عروج عطا کرتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے کچھ لوگ جو ہے وہ پستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی قدر کریں گے تو قرآن ہمیں بلندیوں پر لے جائے گا، عروج پر لے جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ قرآن کی قدر نہیں کریں گے تو ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر ذلت جو ہے وہ مسلط ہے۔ تو قرآن کی قدر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ انسان کو اپنا نامہ اعمال آخرت کے اندر دیا جائے گا، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ پڑھو اپنا نامہ اعمال اور خود ہی فیصلہ کر لو کہ جو ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جائے۔ تو یہ تم اپنے حساب کے لیے خود ہی جو ہے وہ کافی ہو۔ تو یہ دنیا کے اندر
ہمارے ہر عمل کو، قول کو، فعل کو، ہماری ہر موومنٹ کو، ہماری ہر حرکت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین ہر انسان کے ساتھ ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک گناہ جو ہے وہ لکھ رہا ہے، اور یہ ایک کتاب مرتب ہو رہی ہے، جو ہے کتاب زندگی، یہ کمپائل ہو رہی ہے، اور آخرت کے اندر یہ نامہ اعمال ہمیں دیا جائے گا۔ اور اس کے اندر فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی اچھائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو یہ کتاب زندگی، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا اعمال نامہ ہمیں دائیں ہاتھ کے اندر، جو ایک کامیابی کا ایک علامت ہوگی، اللہ تعالی ہمیں دائیں ہاتھ کے اندر، تاکہ ہم آخرت کے اندر اس کو وصول کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہا گیا من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت پائے گا اس کا فائدہ بھی اسے ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر فرمایا گیا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ایک رسول کو نہ بھیجیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرتے ہیں، ایک رسول کو بھیجتے ہیں جو رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے تو وہ ان کا جو ہے وہ مواخذہ ہوگا۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ کہ جو شرعی طور پر معذور ہیں اور ہدایت ان تک نہیں پہنچ سکتی، یا وہ ہدایت کو قبول کرنے سے قاصر ہیں اپنی معذوری کی وجہ سے، تو ان کو مستثنیٰ جو ہے وہ رکھا گیا۔ انہی میں سے آتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر کہ 4 لوگ قیامت والے دن اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں گے کہ وہ کس وجہ سے ہدایت قبول نہیں کر سکے، یا تو ایک کہے گا کہ میں جو ہے وہ بہرا تھا، اگر میرے کان ہوتے، سماعت ہوتی، میں ضرور قبول کرتا، تو معذوری کی وجہ سے میں اس ہدایت کو، قرآن کو نہیں سن سکا، اس ہدایت کو نہیں سن سکا، آسمانی وحی کو نہیں سن سکا۔ دوسرا کہ میں ذہنی طور پہ کمزور تھا اور میری جو ہے مینٹل ایشوز تھے، اور جس وجہ سے وہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہ قبول کرتا۔ اسی طرح جو ہے ایک بہت بوڑھا آدمی، اسی طرح جو ہے ایک اور شخص بھی آئے گا کہ جو کہے گا کہ مجھ تک کوئی پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچا، مجھ تک کوئی جو ہے وہ رسول نہیں آیا، اور تو اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کے عذروں کو جو ہے وہ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ معذوری اس لیے کہ دین کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ معذور لوگوں پر نہیں جو ہے وہ نافذ ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو مستثنیٰ جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ ایکسکیوز پیش کریں کہ ہم تک دین کی دعوت نہیں پہنچی، تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی آتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب دین کی یہ جو تعلیم ہے، دعوت ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کل کوئی ہمارا گریبان نہ پکڑے کہ دیکھو ان کے پاس یہ اتنی خوبصورت جو ہے ہدایت تھی، قرآن کا پیغام تھا، انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا۔ کل کسی کو یہ ایکسکیوز ہمارے اوپر یا ہمارے خلاف شکایت کرنے کا جو موقع جو ہے وہ نہ ملے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے دین کی دعوت کو پھیلانا چاہیے، قول سے، فعل سے، عمل سے، اور جو ہے حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج کرنا فرض ہے، بالکل اسی طرح دین کی دعوت بھی فرض ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں کہ انفرادی اور ایک اجتماعی۔ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا جو ہے وہ اس کو حکمت کے مطابق اس کو جو ہے وہ اس دین کی دعوت کو پھیلا سکتے ہیں۔ چیریٹی بگنز فرام ہوم کہتے ہیں نا، دعوت کا آغاز گھر سے کرو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ۔ تو جو ہمارے گھر میں بیوی بچے ہیں ان تک ان کی اصلاح کرنا، اسی طرح جو ہے رشتہ دار، دوست، احباب، جو انسان کا حلقہ احباب ہوتا ہے، دوست ہوتے ہیں، تو یہ جتنا ہو سکے انسان ان تک دین کی بات جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو یہ ایک کار خیر ہے، اس کے اندر جتنا حصہ ہو سکے، ہمارا فریضہ بھی ہے، اس کے اندر حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر، تیسرے رکوع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے منشور کو بیان کیا گیا کہ آپ کی دعوت ہے کیا۔ اس کے اندر اللہ کی عبادت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال، یہ دعوت کے بنیادی نکات تھے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ والدین کا کیا سٹیٹس ہے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہے۔
تو رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وآت ذی القربى حقہ، قربا کو دو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال دینا ہی رشتہ داروں کا حق ہے، نہیں، جو ان کو ضرورت ہے اس کے مطابق ان کی رہنمائی کرنا، اگر مال چاہیے مال کی رہنمائی کرنا، اگر کوئی اور ہدایت کی ضرورت ہے تو ان کی ہدایت کا سامان کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کے رزق کے اندر برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی، تعلقات کو قائم رکھنا، یہ ہمارے دین کے ایک ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور قطع رحمی نہ کرے کہ بالکل منہ موڑ لینا۔ ایک جاہلانہ طریقہ تھا کہ الاقارب کالعقارب، کہ رشتہ دار وہ بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کا قول تھا۔ ہمیں چاہیے کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ان اصل من قطعنی، میں اس سے جڑوں جو مجھ سے کٹنا چاہتا ہے، تو یہ اصل میں صلہ رحمی ہے۔ ویسے بدلے میں صلہ تو سب کرتے ہیں، آپ نے کسی سے سلام کیا، وہ جواب میں آپ کو سلام کرے گا، آپ کسی کی خوشی میں گئے، جواب میں آپ کی خوشی میں آئے گا، آپ کسی کی تعزیت کے لیے گئے، وہ جواب میں آپ کے لیے آئے گا، یہ بدلے کی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی آپ کے پاس نہیں آیا پھر بھی آپ اس کے پاس جائیں، کوئی آپ کی عادت کے لیے نہیں آیا پھر بھی آپ اس کی عادت کے لیے جائیں، کوئی آپ کے عزیز کی وفات میں نہیں آیا پھر بھی آپ اس کی عزیز کی وفات پر تعزیت کے لیے جائیں۔ اس سے اصل جو ہے وہ اجر اور ثواب جو ہے وہ ملتا ہے، اور یہ حقیقی جو ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ اس کے بعد بخل کی جو ہے وہ مذمت کی گئی، اسراف جو ہے کی مذمت بیان کی گئی۔ دونوں چیزیں کہ سب سے بہترین چیز اعتدال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد، وہ شخص کبھی کنگال نہیں ہوگا جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرے گا۔ ما ندم من استشار، اور وہ شخص کبھی نادم نہیں ہوگا جو مشورہ کرے گا۔ ما خاب من استخار، اور وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوگا جو استخارہ کرے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں ہدایات ہیں کہ اعتدال، خیر الامور اوسطھا، the best way is the way of moderation، خرچ میں بھی اعتدال جو ہے، اور ہر معاملے کے اندر اعتدال، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا جو ہے وہ پسند ہے۔ اسی طرح بخل کی مذمت جو ہے وہ بیان کی گئی، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ تو یہ جو ہے بخل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، کہ جو جنرس پرسن ہے، سخی آدمی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، دل کھول کر خرچ کرنے والا ہے، وہ اللہ کے بھی قریب، اللہ کے بندوں کے بھی قریب، اللہ کی جنت کے بھی قریب اور جہنم سے دور۔ والبخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار، اور بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، اللہ کے جو ہے وہ جنت سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور اور جہنم کے قریب۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے اگر رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کیا جائے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے ماروں کے اندر جو ہے وہ محروم اور مسکین لوگوں کا جو ہے وہ حق ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ نے رزق دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، اس کے اندر آزمائش ہے اور اسی کے اندر ہمارا جو ہے وہ امتحان ہے۔ اولاد کو ناحق قتل کرنا معاشی طور پر معاش کے ڈر سے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کی جو منع کیا گیا۔ اسی طرح ایک روحانی قتل بھی ہوتا ہے، ضرور نہیں کہ آپ جان بوجھ کے قتل کر رہے ہیں، تو زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا۔ تو روحانی قتل یہ ہے کہ آپ ان کے دینی تربیت کا سامان نہ کریں، بالکل ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اور وہ جو ہے کوئی ان کے اندر اخلاق نہیں، کوئی ان کی تربیت نہیں، تو یہ بھی ایک لحاظ سے ان کا قتل ہے، یہ روحانی قتل، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اولاد اگر اللہ نے دی ہے، یہ ایک امانت ہے، اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر تین چیزیں اسے پھر بھی فائدہ دیتی رہتی ہیں، ایک نیک اولاد ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک علم جو اس نے چھوڑا اور لوگ آگے اس کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو یہ اس کو مرنے کے بعد بھی ان تین چینل سے اس کو ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح بدکاری، اس کی مذمت بیان کی گئی، قتل ناحق کی مذمت بیان کی گئی، یتیم کے مال کو کھانا، اور اسی طرح جو ہے وعدے کی پاسداری کو حکم دیا گیا کہ وعدہ کو نہ توڑو، اور اسی طرح ناپ تول کو پورا کرو۔ جو بھی جو ہے ہمارے معاملات ہیں مالی، ان کے اندر صاف گوئی ہونی چاہیے، دیانتداری ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی ڈیوٹی ہو، چاہے کوئی بزنس ہو، اس کے اندر آنیسٹی ہو، دو نمبری نہ ہو، وقت کا چوری نہ ہو، تو یہ چیزیں ناپ تول کے اندر جو ہے وہ پورا کرنا اس کے اندر آتی ہیں۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کو تکبر جو ہے وہ سخت ناپسند ہے۔ تکبر
کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ مال کا بھی تکبر ہے، اپنے مرتبے کا بھی تکبر ہے، اپنے سٹیٹس کا بھی تکبر ہے، جو ہے اپنے منصب کا بھی تکبر ہے، اپنے خاندان کا بھی تکبر ہے، اور ایک تکبر نیکی کا بھی ہے کہ میں بہت نیک ہوں اور فلاں گناہ گار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سارے کبر کی ساری اقسام سے بچائے اور محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، سماعت، بصارت اور جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، تو ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ دل کے اندر کون سے خیالات تھے، عقائد تھے، کون سی چیزیں ہمیں اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے۔ دل کے جو نجاستیں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، جو ہے کینہ ہے، بغض ہے، ہمیں دل کو رات کو دانت بھی صاف کر کے سوئیں اور دل کو بھی صاف کر کے سوئیں۔ اسی طرح اپنی سوچ کے اندر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، مثبت سوچ ہو۔ خواہ مخواہ بدگمانی آدمی کو وہمی مریض بنا دیتی ہے، اچھا گمان کرو، اللہ سے بھی اچھا گمان، رحمت کی امید، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے دین کے اندر ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہے، 5ویں رکوع کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اس کے اوپر جو ہے، اور پھر مشرکین کا یہ کہنا اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں گی، تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ تو ایک ان کا سوال تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ جس طرح پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے، دوبارہ تو تمہارا ڈی این اے موجود ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، کوئی چیز اللہ پر مشکل نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان بالآخرت یہ ہمارے ایمان میں سے ہے۔ ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں، ایمان مفصل بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اس طرح آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان، یہ سارا ایمان جو ہے وہ تقدیر پر ایمان، یہ ہم ایمان جو ہے وہ ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 کے اندر جو ہے وہ قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو انکار کیا، تکبر اور رعونت اس کے اندر آ گئی، اور پھر اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا وہ مستحق ہوا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ وسوسہ ڈالوں، لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے حقیقی بندے ہوں گے وہ تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم شیطان کی بات کو مانتے ہیں یا اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر ایک خیال شیطان ڈالتا ہے، شیطان جو برائی کا ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا ہوتا ہے، اور ایک خیال فرشتہ ڈالتا ہے جو نیکی کا ہوتا ہے، اچھائی کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شیطان کے وسوسے کو دل سے ہٹائیں اور نیکی کے خیال کو جگہ دیں۔ جب بھی شیطانی خیال وسوسہ آئے تو ہمیں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ ایک دعا بھی ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی من خشیتک و ذکرک، اللہ میرے دل کے وسوسوں کو اپنے خشیت کے ساتھ جو ہے بدل دے، اپنے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ بدل دے۔ وجعل ہمتی و ہوای فیما تحب و ترضی، اور میری خواہشات جو ہے، میری آرزوئیں اور تمنائیں کو اس چیز کے تابع کر دے جس کو تو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو فضیلت دی۔ انسان زندہ بھی اعزاز کا مستحق ہے، احترام کے لائق ہے۔ ہر انسان بنیادی طور پر ایوری ہیومن بینگ ڈیزرو رسپیکٹ۔ اس کے اندر ہمارے معاملات کے اندر ورک کولیگ ہیں، جہاں پہ پڑوسی ہیں، یہاں پہ کوئی بھی انسان کا کسی سے تعلق ہے تو ہمارا تعلق ایک اچھائی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور اوپن ہارٹس، اوپن مائنڈ، اوپن ڈورز، یہ ہماری مساجد کا بھی ماٹو ہے کہ ہمارے دل سب کے لیے کھلے ہیں، ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں، اور ہدایت کا دروازہ ہم کسی کے لیے بند نہیں کرتے۔ we do not shut the door of ہدایہ for anyone۔ یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، ہم سب کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہی ہمارا طریقہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ انسان زندہ بھی قابل احترام ہے اور مرنے کے بعد بھی قابل احترام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا میت کو، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر بھی اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو نیا کپڑا دیا جاتا ہے، اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کو کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ سب پیچھے ادب کے ساتھ اس کے پیچھے، جنازے کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر میت کو آگے رکھ کر امام بھی پیچھے، خطیب بھی پیچھے، سب لوگ پیچھے ہاتھ باندھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے۔ تو یہ، اور پھر ادب کے ساتھ
جو ہے وہ قبر کے اندر اس کو اتارا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے انسان کو زندہ بھی عزت دی اور مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ عزت دی۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا میں بحیثیت ہیومن بینگ، کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں چہرہ دکھانے کے قابل ہوں؟ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند ہے؟ تو اس کے بعد نماز کی فرضیت کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو یہ نماز کی فرضیت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمات محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اذان اور اذان کے بعد جو وقت ہے نماز تک یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا اللہ اس کو رد نہیں فرماتے اور وہ قبول ہوتی ہے، تو اس وقت کو اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کے 9ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کا تاکید فرمائی کہ نماز کو قائم کرو۔ قرآن مجید کے اندر 5 نمازوں کا ہمیں اشارتاً ذکر ملتا ہے، بھئی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، غروب ہونے کے بعد، رات ڈھل جائے اس وقت، جب دن کو سورج ڈھل جائے اس وقت۔ تو یہ 5 نمازوں کا ہمیں قرآن کے اندر اشارتاً ذکر ملتا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی، کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتائی ہر نماز کے اندر کتنی رکعتیں جو ہے وہ پڑھنی ہیں۔ پھر آپ نے جو سنتیں ادا فرمائیں، جو کچھ باقاعدگی سے ادا فرمائیں، کچھ کبھی پڑھیں کبھی نہیں پڑھیں، تو اس کے مطابق سنت مؤکدہ، تاکید والی سنتیں اور سنت غیر مؤکدہ جو آپشنل سننا ہے، اور اسی طرح نوافل بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگرچہ امت پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک چھٹی نماز تہجد بھی آپ باقاعدگی سے پڑھتے تھے، اگرچہ امت کے لیے اس کو آپشنل قرار دیا گیا، جس کا ذکر ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کو ایک ایکسٹرا نماز پڑھو، اور یہ نماز اس کی بڑی برکات ہے، اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن تہجد کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر
آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کروں، کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کیا ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کیا ہے کوئی رزق چاہنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ تو یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے اس کو وٹنس کرتے ہیں، فرشتے اس پر حاضر جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تہجد پچھلے نیک لوگ اور انبیاء کی سنت ہے، اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تہجد کے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی جو ہے وہ تکلیف کو، جو ہے آپ کے دکھ کو اللہ تعالیٰ ضرور دور فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اتارا، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو یہ قرآن اس کی برکات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاء لما فی الصدور بھی بنایا، سینوں کی بیماریوں کا علاج بھی اس کو بنایا، اس کو ہدایت بھی بنایا، اس کو رحمت بھی بنایا۔ تو یہ ہمیں اس قرآن کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر روح کے بارے میں ذکر ہے کہ روح کیا ہے، یہ اپنے رب کے حکم سے جو ہے وہ آتی ہے۔ اگلے رکوع کے اندر جو ہے وہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام اعمال سے واقف ہیں اور دیکھ رہے ہیں، وہ خبیر بھی ہیں، بصیر بھی ہیں۔ تو اور پھر ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، ہر نماز کے اندر ہم ہدایت کی دعا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر ذکر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 جو ہے وہ معجزات جو ہے وہ عطا کیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، آپ خوشخبری بھی سناتے ہیں، گڈ نیوز بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، وارننگز بھی دیتے ہیں۔ تو یہ انذار اور تبشیر 2 طریقے ہیں انبیاء علیہ السلام نے، انہی دونوں طریقوں سے جنت اور جہنم بھی اسی لیے ہے۔ لیکن حقیقی طور پر ہمیں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے، یہی ایک بندے مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ چاہے اللہ کو رحمان کہو، اللہ کہو، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اور آخری آیت وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس کا کوئی شریک بھی نہیں، اور تو یہ توحید کی جو ہے وہ اساس اور رہنمائی ہمیں فراہم کرتی ہے کہ اللہ ایک ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، اس کا جو ہے وہ کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جو سورہ اخلاص کے اندر ہمیں توحید کا سبق جو ہے وہ ملتا ہے، اسی کو اس آیت کے اندر بھی دہرایا گیا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی کبریائی اور گلوریفیکیشن کرو۔ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ سب سے بڑی ذات ہے، اور اللہ کی تسبیح اور تحمید یہ ہمیں اپنے اذکار کے اندر اس کا معمول جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ اگلی سورت سورۃ الکہف ہے، جو بہت ہی اہم سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ والے دن اس کو پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ جمعہ والے دن طلوع فجر سے لے کے اور غروب آفتاب سے پہلے تک جب بھی آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ، آپ اس حدیث کے اندر جو خوشخبری سنائی گئی اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا، اس کے اجر کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کریں گے اس سورت کی تلاوت کی وجہ سے، کہ جو اگلے جمعے تک کے لیے اس کے لیے کافی ہوگا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کرے گا، پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یاد کرنا جو ہے چاہیے، اس کی برکات ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آخری 10 آیات کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو یہ بڑی بابرکت صورت ہے، اور اس کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے گئے، جس طرح سورہ یوسف کے اندر ہم نے پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لینے کے لیے کہ یہ تو امی ہیں، ان کو کیا پتہ ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا کہ کیوں وہ جو ہے وہ بنی اسرائیل مصر کے اندر کیسے آئے تھے، تو جواب میں سورہ یوسف نازل ہوئی۔ اس پر وہ حیران ہوئی کہ دیکھو ان کو تو سب علم ہے۔ اسی طرح پھر دوبارہ انہوں نے 3 سوال کیے کہ اصحاب کہف کون تھے، موسیٰ اور خضر کا جو قصہ تھا اس کی کیا حقیقت ہے، اور ذوالقرنین کون تھا۔ تو یہ 3 سوال عرب کا ایک امی آدمی اس کو معلوم نہیں ہو سکتے تھے، لیکن پھر جو ہے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، اور آپ نے اس کے جواب کے اندر یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اگرچہ جواب میں تھوڑی تاخیر ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا
کہ انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا، صرف یہ کہا تھا کہ میں کل آپ کو اس کا جواب دوں گا، ان 3 سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو کہ کل میں یہ کام کروں گا، اس کے ساتھ ضرور انشاءاللہ کہو۔ تو یہ بھی ہمارا ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں، ارادہ بنائیں تو ساتھ انشاءاللہ کہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے اس کام کو مکمل فرمائیں گے۔ اصحاب کہف یہ 7 نوجوان تھے، ایمان والے تھے، ظلم و ستم سے تنگ آ کر جو ہے وہ جنگل کی طرف جو ہے وہ چلے گئے، پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر تقریباً 196 سال سوئے رہے، بعض کے مطابق 303 سال۔ تو ایک معجزہ تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمارا جب اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ معجزہ بھی کوئی نئی بات نہیں۔ پھر جب وہ اٹھے تو بازار کے اندر ایک آدمی کو بھیجا، تو اب وہ کرنسی چونکہ پرانی ہو چکی تھی، ایکسپائر ہو چکی تھی، تو یہ وہ سکے قابل قبول نہیں تھے اس وقت، تو یہ راز کھلا کہ یہ تو اس وقت سے جو ہے وہ سوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور جب لوگ بادشاہ اور اس کے کارندے وہاں تک پہنچے تو اس کے بعد ان کا راز فاش ہوا، تو ان کی موت جو ہے وہ واقع ہوگی۔ تو یہ اس کی تفصیل ہمیں اس صورت کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام پھر جب وہ فوت ہو گئے تو پھر مزید جو ہے لوگوں نے کہا کہ ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بناؤ، ان کے اوپر عمارت بناؤ، تو یہ ایک شرک کی قسم جو ہے وہ شروع ہونے لگا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں واقعات ہمیں اس صورت کے اندر جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اللہ کی توحید پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، شرک کی کوئی بھی قسم وہ اجازت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو جو ہے وہ سجدہ کرنا، عبادت کرنا، چاہے وہ کتنا ہی نیک بندہ کیوں نہ گزرا ہو۔ یہ بھی ایک زمانہ جاہلیت سے ایک طریقہ تھا کہ اللہ کے اولیاء کو بعد کے اندر ان کی تصاویر بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر، ان کے بت بنا کر ان کی پرستی کی جاتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا، ایکسکیوز بھی کیا جاتا تھا کہ ہم عبادت تو اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ چیز کہ شرک کی کوئی بھی قسم وہ اس کی اجازت نہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سجد وجہی للذی خلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سجدہ کرتے تھے تو ساتھ کہتے تھے کہ میں اس ذات کے لیے سجدہ کر رہا ہوں جس کے لیے جس نے اس پیشانی کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ اس کے بعد مزید 2 باغات کا ذکر ہے، ان کے مالکان کا ذکر ہے، ان کے رویے کا ذکر ہے، ایک شکر گزار تھا، ایک ناشکرہ تھا۔ اس کے بعد پھر ذکر ہے کہ لا قوت الا باللہ، تمام قوتوں کا مالک ذات اللہ تعالیٰ ہے، نو پاور بٹ ود اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ وہی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور وہ ہے there is no power, there is no might except with اللہ، کہ تمام تدبیروں اور قوتوں کے مالک ہستی وہ اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ ذات ہے۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا گیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اس کے بعد المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر من عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ دنیا کی زیب و زینت، مال، اسباب، فیملیز سب یہیں پر رہ جائیں گی، اصل چیز انسان کے اعمال ہوں گے۔ بعض دفعہ انسان اولاد کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے حرام کی طرف جاتا ہے، یہ تو حرام کھا کر جو ہے گزارا کر لیں گے، لیکن آخرت کے اندر انسان کو پھر بھگتنا پڑ جائے گا۔ تو کسی کی وجہ سے اپنی دین خراب نہ کرو، کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنے دین جو ہے وہ خراب جو ہے وہ نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنها، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جس کے سامنے میری آیات کو ذکر کیا جائے اور پھر اس سے جو ہے وہ اعراض کرے۔ اور ربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب بڑی بخشنے والا اور رحمت والی ذات ہے۔ آخری رکوع کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تحصیل علم کے لیے ایک سفر کا ذکر ہے، اور وہاں پر خضر سے ملاقات کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ دوبارہ کل سے جو ہے وہ چونکہ یہ قصہ اس کا ذکر کل کی منزل کے اندر بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد کل کی منزل کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ ذکر ہوگا، ان کے مشاہدات، سوالات، جوابات